السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت 9 فروری ہو چکی ہے اور صبح کے 3 بجے کا وقت ہوا ہے، لیکن ابھی تک آفیشیلی حتمی نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نہیں کیا گیا. تھوڑا سا آج کا جو الیکشن پروسیس رہا دن بھر، اس کے کچھ ہائی لائٹس آپ سے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا ریزننگ ہو سکتی ہے. ہوا یہ کہ 2 دن سے جو ہمارے نگران وزراء تھے سابقہ، کیونکہ اب تو الیکشن ہو گیا ہے، نئی حکومت آئے گی، تو بالخصوص جو نگران وزیر داخلہ تھے وہ یہ بیانات دیتے رہے کہ ملک میں انٹرنیٹ سروس بند نہیں ہوگی، اور بار بار یہ یقین دہانیاں کروائی جاتی رہی. لیکن پھر اچانک صبح 8 فروری کو 7:32 وہ وقت تھا جب اچانک پورے ملک میں جو موبائل کا جو نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ سروس بند کر دی گئی، اور پھر اس کے علاوہ سگنلز بھی بند کر دیے گئے. جہاں کہیں پہ لوگوں کے گھروں میں وائی فائی تھا وہ سہولت بہرحال موجود رہی. سارا دن یہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی. پولنگ سٹیشنز پہ بہت زیادہ رش دیکھا گیا، بالخصوص راول پنڈی کے پولنگ سٹیشنز پہ ہم نے دیکھا کہ خواتین نے بہت بڑھ چڑھ کے اس پولنگ پروسیس میں حصہ لیا، اور سب سے اہم بات کہ ٹرن آؤٹ بڑا ہمیں بالکل واضح نظر آیا کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ تھا. اچھا، پروسیس چلتا رہا. 8:45 کے اوپر ہم نے دیکھا جی کہ انٹرنیٹ سروس جزوی طور کے اوپر بحال ہونا شروع ہوئی، موبائل سگنلز آنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ انٹرنیٹ بھی چلا گیا اور موبائل سگنلز بھی چلے گئے، اور جو ابھی تک جو ہے وہ نہ انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے موبائل کی، اور نہ موبائل سگنلز ہیں. اچھا، جو تھوڑے بہت ریزلٹس آ رہے تھے فارم 45 کی صورت میں، جو مختلف پولنگ بوتھس کے جو رزلٹ آ رہے تھے کہ اتنے فرض کریں کسی پولنگ بوتھ کے اوپر رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 250 یا 300 ہے، اس میں سے اگر 150 یا 200 ووٹ پول ہوا، اس میں سے کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے. تو یہ رزلٹ آنے کا سلسلہ 6 بجے سے شروع ہوا، لیکن 9:15 آ کے یہ رزلٹ کے آنے کا سلسلہ بھی رک گیا، اور تقریباً 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں. وہ بھی ہمیں پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات اٹھائے جاتے رہے کہ جی اچانک کیا ہو گیا، ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو آر اوز کے دفاتر تھے راولپنڈی یا اسلام آباد کی اگر ہم بالخصوص بات کریں، تو وہاں سے میڈیا نمائندگان کو باہر نکال دیا گیا، سیکیورٹی تعینات کی گئی، اور پھر اس کے بعد جناب اب یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ جو ریزلٹس ہیں وہ متعلقہ آر اوز جاری کریں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہدایت کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے. ایک خبر یہ بھی آئی بیچ میں 12:30 کے قریب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ رزلٹ کا نتائج کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ وہاں پہ جس جگہ پہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا ٹی وی سکرینز لگی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ کیمریز لگے ہوئے تھے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں سے اٹھ کے روانہ ہو گئے. تو اب نتائج حتمی طور کے اوپر ابھی تک نہیں آئے. 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اب کی بار ای ایم ایس سسٹم تھا، وہ ای ایم ایس سسٹم بھی ہمیں اس طرح سے مؤثر نظر نہیں آ رہا آیا. بہت ساری باتیں کی گئیں، کیا سرائیاں کی گئیں. کبھی کہا گیا جی کہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے اس کے اوپر تبصرے کیے جاتے رہے. لیکن بہرحال ایک سوال یہ موجود ہے کہ جو انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا، موبائل سگنلز بند کیے گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوئے. لیکن ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ یہ ٹویٹ کیسے کر رہے ہیں.
تو اس کا سادہ سا جواب مختلف لوگوں نے دیا بھی، اور وہ جواب بالکل لاجیکل تھا کہ جہاں پہ گھروں میں وائی فائی یا کسی دفاتر میں وائی فائی سسٹم ہے وہاں پہ تو انٹرنیٹ آ رہا ہے، ادروائز جو موبائل میں جو موبائل کا انٹرنیٹ ہے وہ نہیں ہے، موبائل کے سگنلز بند ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ نتائج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک چیز اب تک واضح نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، یعنی صوبائی سطح کے اوپر بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مکمل طور کے اوپر جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو سرویز بھی مختلف آئے، مختلف باتیں ہوتی رہیں جی کہ 90 سے 110 یا 80 سے 110 کے قریب مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہوں گی، اب تک وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق وہ ہار رہے ہیں، لیکن ابھی حتمی نتیجہ ان کا نہیں آیا۔ تو اب اس صورتحال میں یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا اہم الیکشن تھا، اور اس الیکشن کو اہم اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا اور ہم کہتے بھی رہے کہ جن حالات کا سامنا 2018 میں مسلم لیگ نون کو کرنا پڑا، اسی طرح کی صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا پڑا۔ عمران خان جیل میں ہیں، مختلف کیسز پہ ان کے خلاف فیصلے دیے گئے، 5 دنوں میں 3 فیصلے دیے گئے، انتہائی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف کیسز پر فیصلے دیے گئے، اور سپیڈی ٹرائل اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی۔ ایک سیاسی جماعت کے پاس اس کا انتخابی نشان ہوتا ہے، اس سے محروم کیا گیا، وجہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ انہوں نے درست طور پہ نہیں کروائی۔ پھر اس کے بعد مرکزی قیادت پی ٹی آئی کی 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں روپوش تھی، اور الٹرنیٹ لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے، وکلاء میدان میں آئے۔ تو اب اس سینیریو میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف نے اگر زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے۔ لیکن کچھ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ کیا گیا فیصل وابڈا کی جانب سے، جب ان سے ایک سوال ہوا کہ آصف زرداری اسلام آباد میں ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی، جب شاپنگ کے لیے سیل لگتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب نہ جانے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ اب الیکشن کمیشن کیونکہ صبح ہونے والی ہے تو صبح ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن حتمی طور کے اوپر نتائج کا اعلان کرنا شروع کر دے گی، حتمی نتائج، اور اس کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی۔ لیکن پھر وہی امید ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ شہباز شریف گزشتہ 2 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نے سادہ اکثریت نہ دی تو پھر وزیر اعظم کا امیدوار مشاورت سے ہوگا۔ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، پی ٹی آئی کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا ہوگا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم بہرحال اب ڈیبیٹ ہے جو آنے والی ہے۔ تو بہرحال ایک نیریٹو سے پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی، عوام نے ووٹ بھی دیا، تو لیٹس سی دیکھیں نتائج حتمی طور کے اوپر کیا آتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویلاگ میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔